ارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام رسول اکرم، شان رسول اکرم، وقار رسول اکرم، امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور ایک بڑا اچھا شعر ہے، بہت اچھا حضرت، ماشاء اللہ، خواہش ظاہر کرتا ہے کاش مجھے ہمیشہ کے لیے مدینہ مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب مجھ سے کوئی میرا پتہ پوچھے تو میں جہاں سے گیا ہوں وہ نہ بتاؤں، بلکہ یہی بتاؤں کہ میں نبی کی چوکھٹ پہ رہتا ہوں۔ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورب جانب ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب جبریل۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، اور جبریل امین اسی دروازے سے نبی معظم کے کاشانہ اقدس میں آتے تھے، حاضر ہوتے تھے۔ اس دروازے کا نام پڑ گیا باب جبریل۔ آج بھی وہ دروازہ موجود ہے، اس پہ لکھا ہے سنہرے لفظوں میں باب جبریل۔ اور ایک باب ابو بکر صدیق بھی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ باب ابو بکر صدیق بھی ہے۔ میں آپ کو پتے کی بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اور عمر کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ ہے کیا بات ہے، بہت خوب۔ چند شعر مجھے یاد آ گئے۔ ذرے ذرے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو ابو بکر و عمر، کیا بات ہے، کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو ابو بکر و عمر، اس لیے دونوں کو روزے میں سلا رکھا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے دونوں کو روزے میں سلا رکھا ہے۔ اور کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو عثمان و علی، کتنے پیارے ہیں میرے آقا کو عثمان و علی، جام دونوں کو شہادت کا پلا رکھا ہے، جام دونوں کو شہادت کا پلا رکھا ہے، جام دونوں کو شہادت کا پلا رکھا ہے۔ اور سر کٹا کے قیادت جو کیا کرتے ہیں، سر کٹا کر کے قیادت وہ کیا کرتے ہیں
جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، بے شک سبحان جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے، تو ایک باب جبریل ہے، ایک باب ابو بکر صدیق بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کو ابو بکر سے نہایت درجہ محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ زائرین جب سرکار کے روزے کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو باب ابو بکر سے داخل ہوتے ہیں اور باب جبریل سے نکلتے ہیں۔ ہے کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، اس فقیر کو بھی یہ موقع نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو ایک باب جبریل ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ مجھے ایسی قسمت مل جائے کہ مجھ سے کوئی میرا پتہ پوچھے تو میں کسی بستی گلی کا نام بتاؤں، یہ کہوں کہ میرا پتہ باب جبریل ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہے، یا خدا بس یہی التجا ہے، مستقل کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، نام جنت کا تمہوں نے سنا ہے، سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام میں صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ محب نہیں تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس ربا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک قرآن مقدس کی آیت اور 2 حدیث پاک اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ ایک مقام پہ اللہ یہ بھی فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
مردہ انہیں سوچو بھی مت۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ سوچو بھی مت۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں انہیں رزق ملتا ہے، اپنے رب کے یہاں رزق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ نہ وہ مردہ ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، نہ انہیں مردہ کہو نہ مردہ سوچو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے یہاں رزق پاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرماتا ولیکن لا یشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی جنہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ کرنٹ سے چل رہا ہے، کرنٹ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہوا چلتی ہے محسوس ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ جس طرح کرنٹ بجلی کے تار کے اندر ہے محسوس ہوتا ہے، محسوس اس سے ہوتا ہے کہ ہاں اس سے پنکھا چل رہا ہے، محسوس ہوا کہ ہوا لگی۔ حضرات محترم، جس طرح کرنٹ ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے، اسی طرح ہوا ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح وہ شہداء جو ہم ہوتے ہیں ہمیں محسوس ہوتے ہیں، ان کی محفلوں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ، ان کے ذکر کو دیکھ کر، ان کے نام کو سن کر جو جسم کے اندر محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہیں، زندہ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم سے رب پیار کرے، رب محبت کرے، تو ہمیں رب کے محبوب کے نواسوں سے پیار کرنا پڑے گا، ان کے اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گی۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی طرح۔ کشتی میں جب تم بیٹھو گے تو تمہیں راستہ چلنے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں کس سمت جانا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ہمیں پیغام دیا ہے کہ تمہیں میرے گھر والوں سے بھی محبت کرنا ہے اور میرے دوستوں سے بھی پیار کرنا ہے، میرے محبت کرنے والوں سے بھی پیار کرنا ہے۔ تمام صحابہ نے اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کی، تمام صحابہ، اور اللہ کے نبی کے گھر والے صحابہ سے محبت فرماتے ہیں، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، چاہے عمر فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں۔ ان تمام صحابہ نے اللہ کے محبوب کے گھر والوں سے حد درجہ محبت فرمائی ہے، اور جب وہ محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پہ ہیں رسول اللہ کی ظاہری وصال کے بعد۔ حضرت امام حسین چھوٹے ہیں، ابھی عمر کم ہے آپ کی، آپ مسجد نبوی میں آتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی چیز کسی دوسرے کے پاس دیکھتے ہیں تو بچے فوراً کہتے ہیں تو ہمارے ابا کی چیز ہے، یہ تو ہمارے صدقتا اے حسین، تم نے سچ کہا ہے، انہو لمجلس عبید، اے حسین واقعی بے شک یہ تمہارے باپ کے بیٹھنا، تمہارے نانا کے ہی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ثم اخذہ، حدیث پاک میں آیا ہے ثم اخذہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسین کو پکڑا، وَأَجْلَسَ فِي حِجْرِهِ، اور اپنی گود میں بٹھایا، وَبَكَى، اور رونے لگے، اپنی گود میں بٹھایا اور رونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی
تشریف فرما تھے، مجلس میں آپ بھی موجود تھے، فوراً حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے، ابو بکر اللہ کی قسم میں نے حسین کو سکھا کے نہیں بھیجا، میں نے ان سے کچھ کہا نہیں ہے، میں نے انہیں سمجھا کے نہیں بھیجا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ نے سکھا کے نہیں بھیجا ہے۔ ان دونوں میں آپس میں کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن فتح ہوا، کچھ مانی غنیمت ہاتھ آیا، اس کو لے کے آئے اور مسجد نبوی کے اندر ایک کھال کی چادر بچھائی، چرم کی چادر بچھائی، سارا مال غنیمت اس پہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد ڈھیر لگایا، ڈھیر لگ گیا۔ اتنے میں حضرت امام حسن تشریف لے آئے، امام حسن تشریف لے آئے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ امام حسن و حسین اور اہل پاک کے اطہار سے کتنی محبت کرتے تھے۔ امام حسن آئے، کہا یہ مال غنیمت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو ہمارا حصہ رکھا ہے، امام حسن بولے وہ ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 1000 درہم نکالے اور حضرت حسن کے حوالے کیے، وہ چلے گئے، حضرت حسین تشریف لے آئے، کہا میرا بھی حصہ دو۔ 1000 درہم پھر نکالے، نکالنے کے بعد ان کو عطا کیے، وہ بھی لے کے چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا خود کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، وہ جوان تھے، بڑے تھے۔ عبداللہ ابن عمر آئے، کہا ابا اس میں میرا بھی حصہ ہے، مجھے بھی دو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے 500 درہم نکالے اور اپنے بیٹے کو دے دیے۔ کیا بات! اب درہم لے لیے لیکن خاموش کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کھڑے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا آپ نے مجھے 500 درہم دیے، حسنین کریمین کو 1000 دیے، حالانکہ حال یہ ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو میں جوان تھا، جب کسی جنگ میں یا قصبے میں جانے کی ضرورت ہوتی تو میں نبی کے ساتھ جا کے جنگ لڑتا تھا، میں نے بہت سارے کام کیے ہیں دین کی آبیاری کے لیے، اور یہ اس وقت چھوٹے تھے، حق تو میرا زیادہ بنتا ہے، میں جنگوں میں شامل ہوا ہوں، میں غزوات میں شامل ہوا ہوں، حق تو میرا زیادہ بنتا ہے۔ آپ نے انہیں 1000 دیے اور مجھے 500 دیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی گفتگو سنی اور سننے کے بعد اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے عبداللہ تو ان کے مرتبے کو بھلا کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اگر تجھے 1000 دینا، 1000 درہم لینا ہے تو ان کے مرتبے کو پہلے پہنچ، ان کے رتبے کو پہنچ۔ کہا ان کا رتبہ کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے، اس کی ماں فاطمہ ہے، اس کا باپ علی حیدر قرار ہے، اس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، تیرا باپ عام انسان ہے، تیری ماں عام عورت ہے، لیکن فاطمہ الزہرا جن کی اولاد ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا نانا تمام نبیوں کا سردار ہے، ان کا بابا علی تمام ولیوں کا سردار ہے، اور ان کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب حضرت علی کو یہ بات پتہ لگی کہ حضرت عمر اور حضرت حسنین کریمین کے ساتھ اور ان کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو حضرت علی نے جب سنا کہ واقعی انہوں نے میرے بیٹوں کو اپنے بیٹے پر فضیلت دی ہے، اپنے بیٹے کو 500 درہم، میرے بیٹوں کو 1000 دیے ہیں، اور میرے بیٹوں کی بڑائی بیان کی ہے، میرے بیٹوں کی عزت بڑھائی ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا عمر و سراج الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے، کیا بات ہے! عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے۔ اب جب یہ بات حضرت علی نے کہی تو حضرت عمر موجود نہیں تھے۔ اب جب حضرت عمر کو سننے کو ملی یہ بات،
کہ علی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے، تو فوراً حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور آپ نے کبھی اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ عمر جنت کا چراغ ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرات محترم، میں یہاں سے پیغام یہ دیتا ہوں کہ علی خود عمر کو کہے کہ یہ جنت کا چراغ ہے، اور علی کا ماننے والا عمر کو علی کا دشمن بتائے۔ خود علی کہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے، اور علی کا ماننے والا عمر کو دوزخی معاذ اللہ کہے۔ پتہ یہ چلا کہ عمر کو علی سے محبت ہے اور علی کو عمر سے محبت ہے۔ اب حضرت عمر نے سنا، حضرت علی نے کہا کہ ہاں آپ جنت کے چراغ ہیں۔ کہا حضور آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہا ہاں میں لکھ کے دوں گا۔ آپ نے ایک پرچے پہ لکھ کے دیا، عمر سراج الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے۔ آپ نے پرچے کو لیا، اسے چوما، ہونٹوں سے لگایا اور حفاظت سے رکھا۔ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا بیٹو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میرا وصال ہو تو کفن کے ساتھ یہ پرچہ ضرور رکھ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا جب یہ صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے۔ شہیدہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، وہ شہادت کے درجے پر انتقال کرتا تھا۔ حضرات محترم، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا کی خرافاتوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ ہمیں ان سے پیار کرنا ہے جس نے ہمارے آقا سے پیار کیا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، اور جب ہم یہ دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق بھی آقا سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عمر فاروق اعظم بھی آقا سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمام صحابہ اور تمام تابعین تبع تابعین آقا سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اہل بیت اطہار بھی ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا ہمیں سب سے محبت کرنی ہے۔ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں یہ اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں بچوں کے تعلق سے کہ ہمیں یہ نعمت کے طور پر بچے دیے جاتے ہیں، اور یہ امانت ہوتی ہے۔ امانت ہمارے پاس امانت بن کے آتے ہیں، اور امانت کی ہمیں بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ امانت میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ولد یولد علی فطرتی، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی اسلام، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کائنات میں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابواہ یحودانہ، اس کے والدین کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور ینصرانہ یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اور یمجسانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کو جیسا کلچر ملے گا، جیسا ماحول ملے گا، ویسا ہی وہ بچہ بنے گا۔ اسلام کی فطرت پہ بچہ آتا ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہوا تو وہاں وہ لوگوں کو پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مورتیوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھتا ہے، تو بچہ بھی مورتیوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے، بچہ بھی پرارتھنا اور ارچنا کرنا بتوں کے سامنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی مجوسی کے گھر میں، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، ہمارے گھر کے ممبرز آپ کے سامنے پوجا کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ شاید یہ سمجھتا ہے ہم بھی اسی لیے آئے ہیں، ہمیں بھی یہی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہی بچہ کسی مومن کے گھر میں آتا ہے، کسی مسلمان کے گھر میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے گھر میں آتا ہے، تو بچہ گھر والوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو بچہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ بچہ کسی کو مصلی میں کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، سجدے کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو
بچہ سمجھ جاتا ہے مجھے پیدا کیا گیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے، اپنے گھروں کا جیسا کلچر دیکھتے ہیں، جیسا ماحول دیکھتے ہیں، بچے اسی کلچر میں ڈھل جاتے ہیں، اسی ماحول میں ملوث ہو جاتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کے بڑے کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں؟ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں خود صحیح ہونا پڑے گا۔ بے شک حق ہے بہت۔ اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے ہمیں خود مصلے بچھانے پڑیں گے۔ بے شک۔ اپنے بچوں کو قرآن کا تالی بنانے کے لیے ہمیں خود قرآن کھولنا پڑے گا۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی چال چلن اور گفتگو انداز کو دیکھتا ہے، اسے اچھا لگا تو اپنا لیتا ہے، اور جب اچھے کام کریں گے تو وہ اچھے ہی ہوتے ہیں تو بچے اپنائیں گے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، عمل نہ ہے، تم بہت عمل کر رہے ہو، 5 بجے تک زور کا وقت رہتا ہے، تم بہت عمل کر رہے ہو، تمہیں دوسری محفل میں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، زور کا یہ وقت، دوسری محفل ہے، صاحب خانہ کی طرف سے پوری اجازت ہے پروگرام چل رہی تھی، آپ جو ہے زور کا وقت